حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ایک انصاری نوجوان جس کا نام صلبہ بن عبد الرحمن تھا اسے ایک کام کے لیے بھیجا۔ وہ ایک انصاری کے دروازے سے گزرا، اس نے دیکھا کہ انصاری کی بیوی غسل کر رہی ہے۔ اس نے دوسری مرتبہ جان بوجھ کر دیکھا اور خوف زدہ ہو کر مدینہ کے پہاڑوں میں غائب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہم کو تلاش کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ جب دونوں حضرات صلبہ کو لے کر آئے تو صلبہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلے ہی بہت زیادہ گناہ رکھتا تھا، اب اور گناہ کا اضافہ ہو گیا ہے، میں اللہ کے غضبناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے تمام گناہوں سے اللہ کا کلام بڑا ہے، تو یہ کلام پڑھ، تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے اور تیری بن عذاب بخشش و مغفرت ہو جائے گی۔ اسی وقت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، آپ کا اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے، اگر میرا یہ بندہ زمین گناہ سے لبریز لے کر آئے تو میں زمین کو مغفرت سے لبریز کر دوں گا، کیونکہ اس نے ان کلامات سے دعا مانگی ہے جو میں رد نہیں کرتا۔ وہ کلام یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، اگر تو نے اسے یاد رکھا تو تیرے لیے بڑا فائدہ ہوگا، اور اگر تو نے اسے بھلا دیا تو پھر سمجھ لینا کہ تیری حجت اللہ تعالی سے ختم ہو گئی ہے۔ فرمایا، اے معاذ، اللہ تعالی نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے پہلے 7 فرشتے پیدا فرمائے، ان کو ہر ایک آسمان کے لیے علیحدہ علیحدہ نگران مقرر فرمایا۔ پھر جب بندہ کے عمل جو کہ صبح سے شام تک ہوتے ہیں، پہلے آسمان جس کا نام رقیہ ہے، جو سبز زر مرد سے بنا ہے، اس تک لے جاتے ہیں، اور عمل کا نور سورج کے نور کی طرف ہوتے ہیں۔ جب پہلے آسمان پر پہنچتا ہے تو زیادہ صاف ہو جاتا ہے اور اس کی نورانیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب وہ اوپر جانے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہی فرشتہ کہتا ہے، ٹھہر جاؤ، اس عمل کو صاحب عمل کے منہ پر مار دو، کیونکہ یہ گلا گو ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ جس بندے کی عادت گلا کی ہو اس کے اعمال اوپر نہ جانے دو، اور چونکہ یہ بندہ گلا گو بنانا پر اس کے عمل کو واپس زمین کی طرف بھیج دو۔ پھر سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس بندے کی اعمال صلاح فرشتے لاتے ہیں، جس سے ان اعمال کو اوپر دوسرے آسمان جس کا نام ارکلون ہے، جو سفید چاندی کے ہے، پر جانے کی اجازت ملتی ہے۔ لیکن دوسرے آسمان پر پہنچتے ہی فرشتہ مقرر شدہ آ جاتا ہے اور کہتے ہیں، یہ صاحب عمل کو لوٹا دو، کیونکہ یہ متغیر انسان ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ فخر کرنے والے انسان کے اعمال اوپر نہ جانے دو، اور یہ بندہ اپنے اس عمل سے حصول دنیا کا خواہش مند ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس کے اعمال اوپر چڑھائے جاتے ہیں، جن کی صوم، صلاۃ اور صدقہ کی وجہ سے رونق نرالی ہوتی ہے۔ فرشتے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، لیکن جب تیسرے آسمان جس کا نام معدوم ہے، جو سرخ یا قوت کا بنا ہوا ہے، اس تک پہنچتے ہیں تو فرشتہ موکل کہتا ہے، ٹھہر جاؤ، اس کے اعمال اوپر نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ شخص متکبر ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ ایسے آدمی کے اعمال اوپر نہ جانے دو، لہذا اس کے اعمال اس کے منہ پر دے مارو۔ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کے اعمال 7ویں آسمان سے گزر کر حجت بات طے کرتے ہوئے مالک کے حضور میں جا پہنچتے ہیں، اور ملائکہ عرض کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، یہ عمل صرف تیرے لیے خاص مخلص ہو کر حاضر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں، تم اس کی ظاہری نگہبانی کرتے ہو، مجھے اس سے دل کے اسرار کا عالم ہے، یہ خالص میرے لیے عمل نہیں کرتا بلکہ میرے غیر کی طرف کا دھیان تھا، بس اس پر میری لعنت ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، اگر تیری لعنت ہے تو ہم سب کی بھی لعنت ہے، بلکہ 7 آسمان اور زمین والوں میں سب اس پر لعنت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک عورت کے بارے میں کہا کہ وہ
پستہ قد ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے غیبت کی ہے، تم تھوک دو۔ جب میں نے تھوکا تو منہ سے خون کا تکیہ نکلا۔ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت وہ ہے جس سے آدمی کو کراہت پیدا ہو اور یہ سب باتیں سچ ہوں۔ جب اس کے کہنے میں کوئی فائدہ نہیں تو نہ کہو۔ غیبت صرف زبان سے کہنے ہی پر موقف نہیں، بلکہ ہاتھ، آنکھ اور اشاروں سے غیبت ہو سکتی ہے، یہ سب حرام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ فلاں عورت پستہ قد ہے، تو سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے غیبت کی۔ اسی طرح لنگڑے کی طرح چلنا، دیری آنکھ بنانا تاکہ کسی کا حال اس سے ظاہر ہو، یہ سب غیبت ہے۔ اگر نام لے کر ہے اور کہے کہ ایک شخص نے ایسا کیا تو غیبت نہیں، مگر جب حاضرین کو معلوم ہو جائے کہ اس سے مراد فلاں شخص ہے تو اس طرح روایات کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ قاتل کا مقصود سمجھانا ہے، وہ کسی طرح بھی ہو۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ غیبت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ غیبت نہیں ہے۔ مثلا جب کسی کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ خدا نے ہم کو اس بات سے محفوظ رکھا تاکہ معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص ایسا کام کرتا ہے۔ مثلا کہتے ہیں کہ فلاں شخص بہت نیک تھا لیکن وہ بھی دنیا والوں میں پھنس گیا، وہ بھی ہماری طرح مخلوق میں مبتلا ہو گیا، اب خدا معلوم کب نجات پائے گا۔ اسی قبیل کی اور باتیں کرتے ہیں، اور کبھی اپنی خدمت اس طرح کرتے ہیں کہ اس سے دوسرے کی مذمت ظاہر ہو، اور کبھی ان کے سامنے کسی کی غیبت کی جاتی ہے تو اس بات پر اظہار تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انوکھی بات ہے، تاکہ غیبت کرنے والا ہوشیار ہو جائے اور دوسرے بھی واقف ہو جائیں۔ جو بے خبر تھے وہ بھی اس بات کو سن لیں، جا کہتے ہیں کہ بھئی ہم کو اس بارے میں سن کر بہت رنج پہنچا، حق تعالی محفوظ رکھے۔ مقصود یہ ہے کہ دوسرے لوگ آگاہ ہو جائیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کا ذکر درمیان میں آتا ہے، حق تعالی ہم کو توبہ کی توفیق عطا کرے، تو لوگ سمجھ لیں کہ فلاں شخص نے گناہ کیے ہیں۔ یہ تمام باتیں غیبت میں شامل ہیں، اور جب اس طرح بیکار باتوں سے مطلب پورا ہوتا ہے تو اس میں نفاق بھی پایا جاتا ہے۔ خود کو پارسا اور غیبت سے بیزار بنایا جا رہا ہے۔ بس اس میں دو گناہ ہوئے اور نادانی سے یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ گناہ نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غیبت کرنے والے سے کہتے ہیں چپ رہو، بدگوئی مت کر، لیکن دل سے اس کو برا نہیں سمجھتے، تو ایسے لوگ منافق ہیں اور غیبت کرنے والے بھی ہیں۔ جب آدمی کسی کی غیبت کو سنتا ہے تو اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر دل سے بیزار ہو تو غیبت نہیں ہے، لیکن تم پسند کرتے ہو کہ تم میں کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ قرآن میں غیبت کرنے والے کو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے غیبت سے پرہیز کرو، کیونکہ غیبت زنا سے برتر ہے۔ زانی کی توبہ تو قبول کر لی جاتی ہے، لیکن غیبت کرنے والے کی توبہ قبول نہیں کی جاتی جب تک کہ وہ شخص کسی کی غیبت کی گئی ہو معاف نہ کر دے۔ فرمایا کہ معراج کی شب میرا گزر ایک ایسی جماعت پر ہوا جو اپنے منہ کا گوشت نہ نوچ رہے تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک انصاری نوجوان تھا جس کا نام صلبہ بن عبد الرحمن تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک کام کے لیے بھیجا۔ وہ ایک انصاری کے دروازے سے گزرا، اس نے دیکھا کہ انصاری کی بیوی غسل کر رہی ہے۔ اس نے دوسری مرتبہ جان بوجھ کر دیکھا اور خوف زدہ ہوا کہ کہیں اس بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہ ہو جائے۔ وہ دوڑا اور مکہ مدینہ کے درمیان پہاڑوں میں چھپ گیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے 40 دن تک غیر حاضر رہا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا اور فرماتا ہے کہ آپ کی امت سے بھاگنے والا ان پہاڑوں میں ہے اور جہنم سے میری پناہ مانگ رہا
رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا، ثعلبہ بن عبد الرحمن کو لاؤ۔ یہ دونوں مدینہ کے بازاروں میں نکلے۔ ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی جس کا نام رفاقہ تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے رفاقہ، ان پہاڑوں میں کوئی نوجوان دیکھا ہے؟ اس نے کہا، شاید تم جہنم سے بھاگنے والے کے بارے میں دریافت کر رہی ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تمہیں کیسے پتہ ہے کہ وہ جہنم سے بھاگنے والا ہے؟ اس نے کہا کہ آدھی رات کے وقت وہ سر پر ہاتھ رکھے ان پہاڑوں سے نکلتا اور کہتا ہے، کاش مجھے موت آ گئی ہوتی اور فیصلے کے لیے اللہ کے سامنے حاضر نہ کیا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہمیں اس کی تلاش ہے۔ رفاقہ ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب آدھی رات کے وقت ہوا، وہ پہاڑوں سے نکلا، سر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور رو کر کہتے ہیں، کاش مجھے موت آ رہی ہوتی اور مجھے فیصلے کے لیے حاضر نہ کیا جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اپنے بازو میں لے لیا اور فرمایا، تو جہنم سے خلاصی پا گیا۔ آپ نے فرمایا، میں عمر ہوں۔ اس نے کہا، اے عمر، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گناہ کا علم ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے اس کے سوا کوئی علم نہیں کہ کل تمہارا ذکر ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رویے اور مجھے سلمان فارسی کو تیری تلاش میں بھیجا۔ اس نے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت حاضر کیا جائے کہ جب نماز کا وقت ہو۔ ایسا ہی کیا گیا کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اقامت کہہ رہا ہو، آپ نے فرمایا، ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ یہ دونوں اس کو لے کر اس وقت مدینہ پہنچے۔ جب صبح کی نماز کا وقت تھا، حضرت عمر سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں شریک ہوئے۔ جب ثعلبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی آواز سنی تو وہ شا کر گر پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر پوچھا، اے عمر سلمان، تم نے ثعلبہ کے ساتھ کیا کیا؟ عرض کیا، یہ حاضر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر فرمایا، ثعلبہ عرض کے لبیک۔ فرمایا، کہاں غائب ہو گئے تھے؟ عرض کی، پہلے ہی بہت زیادہ گناہ رکھتا تھا، اب یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں تجھے ایسی آیت نہ بتا دوں جو گناہ کو ختم کر دے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، بلکہ اللہ کا کلام بڑا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اپنے گھر چلے جاؤ۔ پھر وہ 8 دن تک بیمار رہا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثعلبہ کی بیمار پوچھ چلیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو چلتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سر اپنی آغوش مبارک میں رکھ لیا۔ اس نے اپنا سر آپ کی گود سے الگ کر لیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا، یہ گناہ سے لبریز ہے۔ آپ نے فرمایا، اس وقت تمہیں کیا امید ہے؟ عرض کیا، مغفرت کی امید ہے۔ اس وقت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، آپ کا اللہ آپ کو سلام کہتے اور فرماتے ہیں، اگر میرا یہ بندہ زمین گناہ سے لبریز لے کر آئے تو میں زمین کو مغفرت سے لبریز کر دوں گا، کیونکہ اس نے اس دعا سے دعا مانگی ہے جو میں رد نہیں کرتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، یہ بات میں ثعلبہ کو بتا دوں؟ عرض کیا، بتا دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ کو یہ خوشخبری سنائی۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چیخ ماری اور فوت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے غسل اور کفن کا حکم دیا، پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی اور پھر آپ اسی کے جنازے کے ساتھ اس طرح چلے کہ پنجو کے بل چلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ پوچھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس اللہ کی جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجے ہیں، اس ثعلبہ کے جنازے پر اس قدر کثیر تعداد میں فرشتے آ گئے کہ مجھے پورا پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، کیونکہ جو کلام اس میں پڑھا تھا وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم،
اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل فرمائی؟ 140، ان میں سے 10 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر، 50 صحیفے حضرت شعیب علیہ السلام پر، 3 حضرت ادریس علیہ السلام پر اور 10 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور 4 کتابیں قرآن پاک، تورات اور زبور ہیں۔ عرض کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ فرمائی مثال ان میں سے ایک یہ کہ ایسے فریب خوردہ مغرور میں نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم مال جمع کرتا رہے، بلکہ اس لیے پیدا کیا کہ تم مال جمع کرتا رہے، بلکہ اس لیے پیدا کیا کہ تم مظلوم کی دعوت کو مدد کے رد نہ کر، میں بھی رد نہیں کرتا۔ اگرچہ کافر ہوں، اور ان کی مثال میں سے ایک بھی ہے کہ عاقل پر لازم ہے کہ وہ اپنی عقل سے مغلوب نہ ہو اور وہ اپنی طاقت کو تسلیم کرے، ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کے لیے اور ثنا الہی میں غور و فکر کے، ایک ساتھ اپنے نفس کے مصائبے کے لیے ہے، ایک ساتھ اپنی خوراک حلال کمائی سے حاصل کرنے کے لیے، اور عاقل پر لازم ہے کہ وہ اپنے قدر کو خود سمجھے، اپنے حالات پر کنٹرول کرے، اپنی زبان قابو میں رکھے، جیسے معلوم ہے کہ اس کی باتوں کو لکھتا رہا ہے، سوائے ضرور امر کے کوئی بات نہ کرے۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جملہ ضرورت طلب کرنے کے لیے نماز جیسا کوئی نقصہ نہیں۔ اگر لوگ ہر دکھ درد کے وقت نماز پڑھتے تو ان کے تمام دکھ درد ٹل جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں فرمایا، یعنی اگر نماز پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ جسم کی نماز فرائض اور نوافل ہے، اور نفس کی نماز یہ ہے کہ وہ بھی شریعت کے گھڑے سے نکل کر روحانیت کی چوٹی تک پہنچے، یعنی اپنے اوصاف رذیلہ سے نکل کر اس جنت تک پہنچے۔ حضرت علیہ کا دروازہ ہے، اور سر کی نماز معصوبی اللہ سے توبہ ہٹا کر بحر مشاہدہ میں مستغرق ہو جاتا، کیونکہ ایسا انسان اپنے نفس کو فانی کر کے باقی اللہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص ایسی نماز پڑھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ان اشیاء سے بے پرواہ کر دیتا ہے جن کی لوگوں کو محتاجی ہے۔ ایسے شخص کا رزق اللہ تعالیٰ اپنے لگا لیتا ہے۔ مالک کی منزل کا پہلا مرحلہ گناہوں کی قبحات اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت کا تصور دل میں لائے۔ جب یہ سبق حاصل ہو جائے پھر دیکھیے کہ بندہ کتنا ضعیف اور نحیف، اور سفر بڑا دور دراز اور زاد راہ بالکل باطل قلیل ہے۔ بندے کے ضعف کا حال تو یہ ہے کہ ایک چونٹی کے کاٹنے دیکھتا ہے اور سورج کی گرمی سے روتا ہے، پھر وہ جہنم کی آگ اور جہنم کی ازدواؤں کے ڈس کس طرح برداشت کر سکتا ہے۔ بندے پر لازم ہے کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے، کسی کو ستایا ہے یا کسی کا مال کھایا ہے تمام بخشوائے، اس طرح حقوق اللہ میں کوتاہی کی ہے، مثلا نماز میں قضا کی یا روزے ترک کی اور زکوٰۃ نہ ادا کی تو مرنے سے پہلے سب ادا کرے، بطور کفارہ یا توجہ استغفار۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی احکام کی خلاف ورزی، مثلا شراب پینا، جائز گانے باجے سنے اور سود کھایا، ان سب سے توبہ کرے اور دل کو مضبوط رکھے تاکہ آئندہ اس سے اپنے گناہوں کا صدور نہ ہو۔ جب حسب امکان حقوق العباد کی ادائیگی ہو جائے اور حقوق اللہ قضا معافات کر چکے تو آئندہ کے لیے دل پر گناہوں کا خیال نہ آنے دے، اس کے بعد بارگاہ حق میں عاجز و انکساری سے رہے تاکہ رحمت اور فضل و کرم اس کی طرف متوجہ ہو۔ سالک کو لازم ہے کہ وہ اس راستے کو اختیار کرے جس میں اس کی کامیابی اور نجات ہو، اور سوچ کر قدم رکھے اس راستے پر کوئی تباہی برباد ہو۔ اللہ تعالیٰ والوں کے نقش قدم پر چلے تو منزل مقصود پر پہنچ جائے گا۔ راہ سلوک کی پہلی منزل توبہ استغفار ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔